اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہماری زندگی میں اپنا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس مہینے کی کیا برکات ہیں، روزے کی کیا فضیلت ہے اور روزہ ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ سامعین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا اس سے پہلے ہی روزوں کی کثرت کرتے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ آپ ان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ تو دوستان محترم، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دوستان محترم، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تقوی اختیار کیا جائے، تاکہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہو۔ دوستان محترم، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ یہ احادیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ گویا متفق علیہ کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں درج کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس پر دونوں کا اتفاق ہے، اس احادیث مبارکہ کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور اس احادیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا، جس نے حالت ایمان میں رمضان کے روزے رکھے، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، گویا اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں قیام کرنے کے حوالے سے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، گویا جس نے رمضان کے مہینے میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی برکت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ 3 اہم فیصلے فرماتا ہے۔ وہ 3 اہم فیصلے کیا ہے؟ اس میں سب سے جو پہلا فیصلہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 3 فیصلے صادر فرماتا ہے۔ فرمایا، اذا داخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے،
داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماوات، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 فیصلے فرماتا ہے، جس میں سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب دوستان محترم، اب ہم اس احادیث مبارکہ کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت 3 اہم فیصلے فرماتا ہے۔ پہلا فیصلہ کیا ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا آسمانوں کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سامان مہیا کرتا ہے کہ جس پر بندہ عمل کر کے جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ عوامل جو انسان کو گناہ گار بناتے ہیں، دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں واضح کمی فرما دیتا ہے۔ 2 بڑے عوامل ہیں جو انسان سے گناہ کرواتے ہیں۔ فرمایا پہلا شیطان ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر کہ جس نے مجھے گناہ پر اکسایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مہینے میں وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ اب شیطان جو ہے تمہارا جو خارجی دشمن ہے وہ تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا جو دشمن ہے وہ انسان کے اندر کا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے۔ فرمایا وہ جو خارجی دشمن تھا تمہارا، ہم نے اس کو جکڑ دیا ہے زنجیروں میں، اور جو تمہارا اندرونی دشمن ہے وہ جو ہے اس کے لیے ہم نے سامان مہیا کر دیا ہے۔ وہ سامان کیا ہے کہ دن بھر جب تم روزے سے رہو گے، اس سے تمہارا جو نفس ہے وہ کمزور ہوگا، اور رات کو جب تم اللہ کے حضور قیام کرو گے اور اس قیام کے دوران تلاوت قرآن پاک سنو گے تو وہ بھی جو تمہارا دشمن ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو نفس ہے اس کی اصلاح کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ گویا دن بھر روزے سے رہنا، رات کو قیام کرنا اور قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا، اس سے ہمارے نفس کی جو ہے رہنمائی ہوتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کے رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔ کس طرح؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، گویا اس مہینے میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ بہترین رنگ ساز ہے جو اپنا رنگ چڑھاتا ہے بندے پر۔ وہ کس طرح؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے میری صفت ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں، میری صفت ہے میں کھاتا نہیں ہوں۔ تو ایسے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہ، کھانے پینا چھوڑ دے، تو تمہارے اوپر
میرا نہ کھانے والا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور فرمایا یہ میری صفت ہے کہ میں سوتا نہیں ہوں، جب تو رات کو قیام کرے گا، سوئے گا نہیں، تو تمہارے اوپر نہ سونے والا جو رنگ ہے وہ چڑھ جائے گا۔ تو دوستان محترم، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کے رنگوں کا مہینہ ہے۔ تو دوستان محترم، اس کو کبھی بھی غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا کریں، اللہ کی رحمت طلب کریں، اس کی برکات حاصل کریں۔ اس مہینے کو گزارنے کا جو طریقہ ہے، حق ہے، اس کو ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔